मलफूजात जो जमा किए गए हैं, और किसने किए हैं? फरीदुद्दीन गंजे शकर, जिनका वो बहिश्ती दरवाजा भी खुलता है, उन्होंने दरवाजा भी बहिश्ती के अंदर ना पाक पतन, उन्होंने मलफूजात जमा किए। भाई मैं नहीं घर बनाए, और ये छापी बरेलवियों ने। ये मलफूजात फवाइदुस सालिकीन का पेज नंबर 19, ये सारी 8 किताबें जोड़ी गई हैं, बार बार नंबरिंग इसकी शुरू होती है। ये पेज नंबर 19 जो है ये कवर करें जी, ये वाला सारा पोर्शन इसमें, ये पेज नंबर 19 चिश्ती रसूलुल्लाह वाला वाकया, जो मैंने अंधाधुन पैरवी का अंजाम उस रिसर्च पेपर पे भी लिखा है, मसला नंबर 71B के अंदर भी मैंने एड्रेस किया है। ये कहते हैं जी एक मोइनुद्दीन चिश्ती साहब का एक चाहने वाला था, वो उनके पास मुरीद होने के लिए आया, तो उन्होंने कहा मैं पहले तेरा टेस्ट करांगा। तो पूछा कि बता तू कलमा किस तरह पढ़ता है? उसने कहा मैं कलमा पढ़ता हूं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो उन्होंने कहा कि इस तरह करके एक दफा तू कलमा पढ़, ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह। तो चिश्ती रसूलुल्लाह उन्होंने कलमा भी यानी अद्धा फारसी थे अद्धा अरबी भी, तो क्या पढ़ तू चिश्ती रसूलुल्लाह। नजर रहे कि किसी भी बात का किसी ऐसी शख्सियत की तरफ मंसूब होना जो शख्सियत मुसलमानों के यहाँ मुसलमा हो और उसको बुजुर्ग समझा जाता हो, उस बात को देखा जाएगा कि उसकी इस्नादी हैसियत क्या है। इस बात को इमाम अहले सुन्नत अशार इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फतावा रज़विया की जिल्द नंबर 15 सफ़ा नंबर इसका 555 और 56 है, बयान फरमाते अव्वलन कोई किताब या रिसाला किसी बुजुर्ग के नाम से मंसूब होना इससे सबूत कती को मुस्तलजिम नहीं, यानी ये नहीं है कि किसी बुजुर्ग के नाम पर कोई रिसाला मंसूब हो तो इसका मतलब ये है कि वो कती तौर पर उस बुजुर्ग के नाम पर साबित है। बहुत रिसाले खुसूसन अकाबिर चिश्त के नाम मंसूब हैं जिसका असरन सबूत नहीं, यानी बहुत सारे रसायल और किताबें चिश्ती अकाबरीन के नाम पर मंसूब हैं और उनका असलन उनसे कोई सबूत नहीं है। सानियन किसी किताब का साबित होना इसके हर फिक्रे का साबित होना नहीं है, यानी अगर कोई किताब साबित भी हो किसी बुजुर्ग के नाम पर तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसका हर फिक्रा ही उस बुजुर्ग के नाम पर साबित है। बहुत अकाबिर की किताबों में इल्हाकात हैं जिनका मुफस्सल बयान किताब अल यवाकीत वल जवाहिर इमाम आरिफ बिल्लाह अब्दुल वहाब शारानी रहमतुल्लाह अलैह में है। फतावा रज़विया की 22 नंबर जिल्द के सफ़ा नंबर 516 पे इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं हजरात औलिया जिनकी विलायत साबित व मुहक्कक है उनसे जो कौल या फेल या हाल ऐसा मनकूल हो कि बज़ाहिर खिलाफ शरअ मुतहर हो, यानी ऐसा कौल और ऐसा फेल उनसे मंसूब हो जो बज़ाहिर कुरान व हदीस और शरीयत मुतहरा के खिलाफ हो, तो अव्वलन अगर वो सनद सही व वाजिबुल एतमाद से साबित नहीं नाकिल पर मरदूद है, यानी अगर उसकी सनद सही नहीं है और मुत्तसिल सनद से साबित नहीं और वो कौल कुरान व हदीस के खिलाफ है तो वो नाकिल नकल करने पर रद्द कर दिया जाएगा, उस कौल को उस बुजुर्ग की तरफ मंसूब और उसको साबित नहीं माना जाएगा। और दामन औलिया इससे पाक बल्कि औलिया तो औलिया हुज्जतुल इस्लाम ग़ज़ाली क़ुद्दस सिर्रुहु ने इहया शरीफ में तशरीह फरमाई कि किसी मुसलमान की तरफ किसी कबीरा की निस्बत जायज नहीं जब तक सबूत कामिल ना हो। ये सफ़ा नंबर 516 पे जिल्द नंबर 22 के इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह अलैह ने इसकी तशरीह फरमाते हुए अपने अकीदे की वजाहत कर दी कि जो किताबें बुजुर्गान दीन की तरफ मंसूब है जब तक वो तातुर से साबित न हो तो उनकी हुज्जियत नहीं होगी, और अगर वो उन किताबों में ऐसी कोई इबारत आ जाए जो किताब सुन्नत और शरीयत मुतहरा के खिलाफ हो, शरीयत मुतहरा के खिलाफ हो, तो फरमाते हैं नाकिल पर रद्द कर दी जाएंगी, उस किताब और सुन्नत के खिलाफ बात को औलिया की तरफ मंसूब नहीं समझा जाएगा। अगर हर मंसूब होने वाली चीज को दुरुस्त ही समझना है तो मैं इस पर चंद मिसालें पेश करूंगा। उनमें से एक मिसाल ये कि सैयदना अब्दुल्ला इब्ने मसऊद रदी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी रसूल जिनकी तरफ कुरान मजीद की 2 सूरतों के इनकार की निस्बत कुतुब अहादीस में और कुतुब तफासीर में मौजूद है। हाफिज इब्ने कसीर ने तफसीर इब्ने कसीर में, इमाम अल्लामा अलूसी ने रूहुल मानी में और दीगर मुहद्दिसीन ने इन रिवायात को जिक्र किया, हत्ता के कुतुब अहादीस में ये रिवायत मौजूद है कि हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु मुअव्वज़तैन यानी कुल आऊज़ बिरब्बिल फलक और कुल आऊज़ बिरब्बिन नास इन दोनों सूरतों को कुरान नहीं समझते थे।
حالانکہ قرآن مجید کی کسی ایک آیت بلکہ کسی ایک کلمے کا انکار کرنا بھی صریح کفر اور الحاد اور دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے. تو یہ صریح جو بات ان کی طرف منسوب ہے تو ہم یہی کہیں گے کہ یہ بات ان کی طرف جھوٹی منسوب ہے، وہ اس بات کا عقیدہ نہیں رکھتے تھے. ایسے ہی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف کتب تفاسیر اور کتب حدیث میں متعدد جگہ پہ یہ روایت موجود ہے کہ وہ یہ بیان کرتے تھے کہ 7 آسمان ہیں اور 7 زمینیں ہیں اور باقی 6 زمینوں میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثل محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے. یعنی جس طرح ہماری زمین میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، باقی جو 6 زمینیں ہیں ان زمینوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثل نبی موجود ہے. اور یہ عقیدہ ہے کہ اگر اس اثر کے ظاہر کو اگر مانا جائے اور اس کو ظاہر پہ محمول کیا جائے تو یہ اثر بالکل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی نفی کرنے والا ہے. کیونکہ جس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، حضور کی یعنی بعدیت ختم نبوت کے منافی ہے، اس طرح معیت بھی ختم نبوت کے منافی ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جس طرح کوئی نبی آئے تو سرکار کی ختم نبوت میں فرق آتا ہے، اس طرح حضور کے دور میں بھی کہیں اور کو نبی ہو تو تب بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت پہ زد آتی ہے. لہذا یہ اثر اس کے ظاہر پر اس کو تسلیم نہیں کیا جائے گا، بلکہ یہی کہا جائے گا کہ یہ حضرت عبداللہ بن عباس کی طرف منسوب ہے. اسی طرح تلک الغرانیق الاولیٰ والی روایت جس کے بارے میں مرزا خود کہہ چکا ہے کہ یہ موسٹ ڈینجرس مثالیں ہیں اور یہ خطرناک قسم کی روایت ہیں جو تفاسیر اور احادیث کی کتابوں میں موجود ہیں. اور صحابہ اکرام میں سے حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف یہ روایات منسوب ہیں. مصنف بزار اور کشف الاسرار وغیرہ میں یہ متصل اسناد کے ساتھ مروی ہیں کہ معاذ اللہ الیاذ باللہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر شیطان نے 2 آیتیں اپنی طرف سے گڑھ کے جاری کروا دی. تو اب اس بات کو اگر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی کی طرف نسبت اس کی صحیح مانے تو اس سے تو معاذ اللہ سیدنا عبداللہ ابن عباس صحابی رسول کی طرف کفر کی نسبت کرنا لازم آئے گا. تو ہم یہی کہیں گے کہ یہ ان کی طرف نسبت ہی اس بات کی غلط ہے، نسبت درست نہیں. اس طرح کی من گڑھ اور جعلی قسم کی یا کم جو ضعیف قسم کی روایات صحابہ رسول کی طرف منسوب ہے اس کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ اس سے بری ہیں. اسی طرح ائمہ مجتہدین میں سے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف بہت سارے کتابوں میں کفریات تک منسوب لوگوں نے لکھ دیے. جس طرح تاریخ بغداد میں اس کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں کہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف کفریات تک منسوب کیا گیا. حالانکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی ذاتی اقدس وہ تمام جو اہل سنت کہلانے والے ہیں کم از کم ان کے ہاں مسلمہ ہیں. وہابی، دیوبندی، اہل سنت و جماعت سب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کو کم از کم اللہ کا نیک بندہ اور مسلمانوں کی امت مسلمہ کا امام ضرور مانتے ہیں. تو اس کے باوجود ان کی طرف کفریات تک منسوب ہے. اب ان کتابوں سے ان کفریات کو کوئی پڑھ کے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی ذات پر جرح کرے اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی ذات پر طعن و تشریح کرے تو اس کے بدبختی اور گمراہی کی دلیل ہے. امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دامن اس سے صاف ہے. اسی طرح آپ کتب اسماء و رجال اٹھا کے دیکھ لیں. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف عقیدہ خلق قرآن کی نسبت کی کتابوں میں موجود ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہ قرآن پاک کو اللہ کی مخلوق سمجھتے تھے. تو نسبت ان کی طرف موجود ہے، حالانکہ امام بخاری کا دامن اس سے صاف ہے، وہ قرآن کو اللہ کی مخلوق نہیں سمجھتے تھے. تو صرف کسی بات کی نسبت ہو جانا کسی اللہ کے ولی کی طرف ان کی ذات کو مجرور نہیں کرے گا جب تک کہ وہ نسبت تواتر سے ثابت نہ ہو. کسی مسلمان کی طرف بھی کبیرہ گناہ کی نسبت کرنا تواتر کے بغیر جائز نہیں ہے. یہ جا کہ وہ مسلمان شخصیت جن کی ولایت کلمہ پڑھنے والے تقریباً تمام فرقوں کے ہاں مسلمہ ہے کہ اگر کوئی ایسی بات بزرگان دین کی طرف منسوب ہو تو اس کی نسبت کو غلط کہیں گے. اگر نسبت کو غلط نہیں کہنا تو پھر حضرت عبداللہ بن مسعود کی طرف جو قرآن پاک کی 2 صورتوں کے انکار کی نسبت ہے اس کو صحیح مان کے پھر ایمان باقی رہے گا. امام بخاری کو کیا خلق قرآن کا قائل مانو گے؟ کیا شیخ حضرت عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کی انہیں طالبین کے اندر جو تمہارے عقیدے کے مطابق شرک ہے اس شرک کو مان کے شیخ عبد القادر جیلانی کو کافر کہو گے؟ یا اسی طرح دیگر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ
یا دیگر محدثین اور اکابرین امت کے خلاف جو متعصبین اور معاندین کفریات تک منسوب کی ہے، ان کفریات کو نسبت صحیح مان کر کیا ان کی ذوات اقدس اور ان کی جو ذوات مبارک ہیں ان پر طعن و تشنیع کرو گے؟ نہیں، تو جو تعویل وہاں کرو گے وہی تعویل ان بزرگان دین کے بعد اور علنان ممبروں پہ کہا جائے کہ یہ فسادی کتابیں ہیں تبدیل ہوئی بھی، اور ان کو چوک میں رکھ کے آگ لگائی جائے۔ خالی کہہ کہ جان نہیں چھوٹے گی، کتابوں کے نسخے واپس لیں۔ دوسری منطقی انجام، پھر لوگوں کو کہیں کہ یار یہ ہم بزرگوں کے پیچھے آپ کو لگایا ہوا تھا، خدا کے لیے اللہ نے حفاظت کا ذمہ لیا ہے قرآن اور حدیث کا، بزرگوں کی کتابوں کی تو کریڈیبلٹی خراب ہوگی۔ اور یہ جو کہتے ہیں نا جی اچھی بات لے لیں قرآن حدیث والی اور بری چھوڑ دیں، تو اچھی بھی ادھر سے لینے کی ضرورت ہے، وہ پہلے قرآن حدیث میں موجود ہے۔ کہتے ہیں جی قرآن حدیث کے مطابق ہے تو لے لیں، نہیں ہے تو چھوڑ دیں، تو وہ پہلے ہی قرآن حدیث میں موجود ہے، اس کو ہی کیوں لینا ہے؟ ایسے کر کے کان کیوں پکڑنا ہے؟ گندگی کے ڈھیر سے ہی کیوں چیز نکالنی ہے؟ جب صاف ستھری سبزی آپ کو مل رہی ہے تو گندگی کی ڈھیر پہ کوئی اگا ہوا آلو آپ نے لے کے پکانا ہے؟ یہ بھی فراڈ ہے۔ جی اچھی لے لیں گے بری چھوڑ دیں گے، نہیں لیں گے تو پبلک کو بتائیں یہ فراڈیا کتابیں تھی، ہم نے آگ لگا دی، ان کے یہ ان بزرگوں کی کتابیں نہیں ہیں، آندھا سے پرنٹنگ بند کی جائے، اور یہ جو حرام خوریاں کر رہے ہیں علماء اس کی بنیاد پر پیسے چھاپ رہے ہیں، اس کو معرفت کی باتیں اور تصوف کی باتیں، جی جس کو بات یہ کہ واقعتاً یہ یعنی گستاخانہ چیز ہے۔ پیغمبر کے بارے میں یہ امیجن نہیں کیا جا سکتا کہ وہ خودکشی کی کوشش کریں گے۔ یہ صحیح بخاری میں جو حدیث ہے نا، یہ حدیث کے الفاظ جو ہے نا یہ متصل سند کے ساتھ نہیں ہے۔ کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ اس کو چراہے میں رکھ کے آگ لگا دینی چاہیے اور اس کو پبلش نہیں کرنا چاہیے، اس کو بند کر دینا چاہیے، تو آپ بابی نہ بنیں، اب یہ فیصلہ صحیح بخاری کے بارے میں سنا کے دکھائیں ہیں ذرا۔